اس پروگرام کو ایک نئی فضا میں لے چلتے ہیں اور وہ نئی فضا ہے تقریر و خطابت۔ دوستو، تقریر و خطابت کی اہمیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ از ماضی تا حال حضرت انسان نے اس کو اپنے حصول و مقاصد و مطالب کا ذریعہ بنایا ہے اور محلے کی چوپال سے لے کر کے ایوان سیاست تک اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا سراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں منبر مسجد پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ کرام کو ایمان و یقین کی تاکید و تلقین فرماتے تھے، وہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ دوستو، آئیے اب میں تقریر خطابت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی، استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم اسلامیہ بستی سے، کہ حضرت تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وعن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، اخرجہ الامام الترمذی فی سننہ۔ حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، برادران عزیز، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس بابرکت دینی اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والیاں، میری بہت عزیز مائیں اور بہنیں، جامعہ آمنہ للبنات خلیل آباد کے زیر اہتمام و انتظام منعقدہ اس اجلاس اور اس دینی محفل میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ اس ادارے کا نام اپنے اندر محبت، شفقت، حلاوت، مٹھاس اور چاشنی کے ساتھ ساتھ عظمت بھی رکھتا ہے کہ یہ نام ہے آقا نامدار سرور دو عالم ہادی برحق خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر مہربان اور مشفق والدہ ماجدہ کا۔ یہ ادارہ اور اس طرح کے دینی ادارے جو نسل نو کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر اور
طالبات اور ہماری بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی مبارک اور بہت ہی قابل قدر ہے۔ عربی شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ ماں ایک درسگاہ ہوتی ہے، اور جب ماؤں کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی ایمانی نشو و نما کا انتظام کیا جاتا ہے تو گویا ایک ایسی قوم اور ایک ایسی نسل کی تیاری کا انتظام ہوتا ہے جس کی بنیادیں اور جڑیں بہت مضبوط ہوں، پاکیزہ ہوں، خوشنما ہوں اور عمدہ۔ حوصلہ افزائی اور قدردانی اور ستائش کے حقدار ہیں برادر عزیز مولانا جمال احمد صاحب قاسمی، جنہوں نے اس شجر طوبہ کی آبیاری کی ذمہ داری لی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے۔ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کر کے قدم آگے بڑھائیے، اللہ اسباب وسائل پیدا کرتا چلا جائے گا، لیکن بنیادی شرط ہے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، رسمیت اور نام و نمود سے اجتناب۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اللہ پاک نے عزیز موصوف کو صلاحیت اور صالحیت کے ساتھ ساتھ تواضع، کسر نفسی، اساتذہ کرام کی خدمت اور احترام کے جذبات سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کی کوششوں کو مفید بنائے، ان کے نیک مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اور ان کے ہر عمل اور ہر کردار کو حسن و جمال سے آراستہ کر دے، اور ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن قبول تینوں سعادتوں سے نوازے۔ حاضرین گرامی قدر، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جن نعمتوں سے نوع انسانی کو نوازا ہے، ان نعمتوں میں اہل ایمان کے لیے سب سے بنیادی نعمت ایمان کی نعمت، اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل صالح اور نیک کردار کی توفیق کا میسر آنا، اور والدین بھی اللہ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی انمول اور گراں قدر نعمت، اور پھر اس کے بعد سب سے عظیم نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے اور جو عطا فرماتا رہتا ہے وہ اولاد کی نعمت۔ اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اور سورہ شورى کی آیت کریمہ میں اولاد کو، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، انہیں ربانی ہبہ، خدائی گفٹ، الہی عطیہ قرار دیا گیا۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، حکومت و اقتدار ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا۔ اب اس کے بعد اولاد کی نعمت کا قرآن کریم تذکرہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو ورڈ اور جو لفظ استعمال فرما رہا ہے وہ ہے یہب۔
اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا. گویا بیٹے اور بیٹیاں یہ ربانی ہبہ ہیں، خدائی تحفہ ہیں، گاڈ کی طرف سے ملا ہوا گفٹ ہے. یہب ہبہ. اور قرآن کریم کے اعجاز پر غور کیجئے. قرآن کریم اولاد کی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے تو آغاز اس جملے سے اور اس سینٹنس سے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا. اور اس آیت کریمہ کے اور اس قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب عرب کے لوگ ہیں، عرب کا سماج اور عرب کا معاشرہ، جہاں لڑکیوں کو ننگ و عار اور ذلت کا باعث سمجھا جاتا تھا. تمام جانوروں کو اور کیڑے مکوڑوں کو اور درندوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل تھا، لیکن عرب کے بعض قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور اس کا دم گھٹنے لگتا. وہ لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اسے زندہ رہنے دے یا مٹی میں اسے گاڑ دے. بہت بری ہے ان کی یہ تجویز اور ان کا یہ فیصلہ، کان کھول کے سن لو. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت اس طریقے سے سمجھائی. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. بیٹیوں کو برا مت سمجھو، یہ بہت محبت کرنے والی، غمگسار اور بڑا قیمتی سرمایہ اور عطیہ ہوا کرتی ہیں. اور یہ بھی فرما دیا من ابتلی من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار. جس شخص کو ان بیٹیوں کی طرف سے کسی امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا گیا، پھر بھی اس نے ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کو ادب سکھانے کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ، رکاوٹ، پردہ اور بچاؤ کا سامان اور سبب بنیں گی. اور یہ محض نظریاتی تعلیم نہیں تھی، ارشادات نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر اس کے نمونے برت کر دکھائے گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام اپنے بالوں کو مڈوائے ہوئے ہیں، بعض بالوں کو چھوٹا کرائے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ الفتح کی آخری آیات میں ہے. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، جسے آج کل شمیسی کہا جاتا، نام بدل گیا ہے، شمیسی کہا جاتا ہے آج کل اس جگہ. پھر وہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آ جاتے ہیں. سن 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے، اور شرط کے مطابق 3 دن قیام رہتا. پھر اس کے بعد جب واپس مدینہ پاک کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک بچی آ جاتی. اس بچی کا نام ہے امامہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی. اور وہ کہتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں.
اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پاک بیوی جنت کی شہزادی اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، اسے لے چلو، اس کی تربیت ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، حضرت جعفر آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کا حق اے اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے۔ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے بھی میرا حق بنتا۔ اتنے میں ایک تیسرے صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلامی رشتے سے حضرت حمزہ میرے بھائی تھے، اس اعتبار سے یہ میری بھتیجی ہے، یہ مجھے دے دی جائے، میں اس کی پرورش کروں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ وہی سماج ہے، وہی معاشرہ ہے جو لڑکیوں کو ننگو عار کا باعث سمجھتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ 3 بڑے بڑے صحابہ ایک بچی کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ اور بحث کر رہے۔ یہ ہے وہ انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا فرمایا، اور یہ ہے وہ احسان جس کے تلے حوا کی ساری بیٹیاں دبی ہوئی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب حوا کی کوئی بیٹی پیغام محمدی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتی ہے اور دہریت اور الحاد اور ایتھیزم اور بددینی کا شکار ہو جایا کرتی۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ صادر کیا اور یہ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور یہاں بچی کو زیادہ آرام ملے گا اور زیادہ سہولت حاصل ہوگی۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی وانا منک۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، ہمارا تمہارا بڑا قریبی رشتہ اور قریبی رابطہ۔ اور حضرت جعفر کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ کہا اشبہت خلقی وخلقی، تم صورت اور سیرت میں مجھ سے بڑی مشابہت رکھتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تسلی کی اور فرمایا انت اخونا و مولانا، تم تو ہمارے بھائی اور ہمارے آزاد کردہ۔ تو قرآن کریم نے اولاد کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے آغاز یہاں سے کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لاولد کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا کرتا۔ اس کے بعد آیت کریمہ ختم کی جا رہی ہے انہو علیم قدیر۔ اللہ کا یہ فیصلہ کہ کسے صرف بیٹیاں دینی ہیں، کسے صرف بیٹے دینے ہیں، کسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازنا ہے، اور کسے باج اور لاولد اور اولاد کی نعمت سے محروم کر دینا ہے، یہ فیصلے یوں ہی اچانک اتفاقاً نہیں ہو جایا کرتے، یہ فیصلے علم اور قدرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انہو علیم قدیر۔ اللہ کی ذات علم کی بھی مالک ہے اور قدرت کی بھی مالک۔ جب اولاد کی نعمت اتنا قیمتی تحفہ ہے تو پھر اولاد کے تعلق سے ذمہ داریاں بھی بڑی عظیم ہیں۔
بلکہ اسلام تو آغاز یہاں سے کرتا ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے نیک خاتون کا انتخاب کرو، دینداری وجہ ترجیح ہو۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کی خاندانی بڑائی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ شادی کے لیے دین والی خاتون کا انتخاب کرو، تمہارا مطلوب و مقصود پورا ہوگا اور ازدواجی زندگی کے مقاصد پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ اور پھر بچے کی پیدائش ہو جائے نکاح کے بعد تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں، تاکہ سب سے پہلے وہ آواز جس سے اس کے کان اور اس کا لاشعور مانوس ہو، جسے محسوس کرے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو۔ اور پھر اس کی تحنیک کی جائے، کوئی میٹھی چیز یا کھجور کا کوئی ٹکڑا نرم کر کے اس کے تالو سے چپکا دیا جائے، اور پھر اچھے سے اچھا اس کا نام رکھا جائے۔ اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه، سب سے پہلا تحفہ جو آدمی اپنی اولاد کو دیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو عقیقے کا اہتمام 7ویں دن کرے اور اپنی وسعت کے مطابق عقیقہ کرے، اور پھر مستقل اس کی تربیت اور اس کی نگہداشت اور اس کی فکر کرتا رہے، یہاں تک کہ جب وہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے اور سکھائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے اور وہ بندیاں کہ جنہوں نے اس دنیا میں بولتے وقت آغاز بھی کلمہ طیبہ سے کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ان کا اختتام بھی اور اس دنیا سے خاتمہ بھی اسی کلمے کی تلقین اور اسی کے ورد اور اسی کے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مسلسل اس کی نگہداشت کی جاتی رہے، یہاں تک کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو، اپنے ساتھ 7 سال کے بیٹے کو نماز میں لے جاؤ۔ ہماری ماں بہنیں، اماں اور دادیاں اپنے ساتھ چھوٹی بچیوں کو 7 سال کی نماز میں کھڑا کریں، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، تنبیہ کرو، سرزنش کرو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، صاف صاف اعلان کیا گیا کہ ایک باپ اور ایک ماں سب سے قیمتی تحفہ اور عطیہ جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ عمدہ تعلیم و تربیت ہے، وہ ایمانی خطوط پر ان کی نگہداشت ہے، وہ ایمان و عقیدے کو ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر دینا۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے، کسی ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ اور کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ نہیں دیا۔ سب سے بنیادی حق اولاد کا والدین کے اوپر یہی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر 10 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، اس میں آخری بات یہ فرمائی تھی، انفق على عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واقفہم فی اللہ۔ اپنے بال بچوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، اور اپنی لاٹھی ان سے ادب سکھانے کے لیے نہ اٹھاؤ، اور اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہو۔ سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے دین و ایمان اور عقیدے کے فکر کرنے کی ہے، اس کے لیے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، گھروں میں تلاوت ہو، گھروں میں ذکر ہو، گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں،
گھروں میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ مثل البيت الذي يذكر الله فيه عز وجل والبيت الذي لا يذكر الله فيه عز وجل مثل الحي والميت۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس گھر کی جس میں ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اور بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو فل ڈریس پہنایا جائے، مکمل لباس پہنایا جائے، لباس کلچر کے ذریعے انہیں بے حیا بنایا جا رہا۔ اب تو مارکیٹوں میں فل آستین کے کپڑے ملنے مشکل ہو رہے ہیں، مسلم مارکیٹوں میں اور مسلم بیوپار کرنے والوں کے یہاں۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے اور جب بے حیائی اپنی جڑیں گہری کر لے تو جو جی چاہے وہ کرو۔ آج جو معاشرہ کرپٹ ہو رہا ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کیا اس میں والدین کا قصور نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ان کی تربیت کی؟ اور پھر یہ بھی سن لیجئے، یہ نئی جنریشن ہے موبائل کی، انٹرنیٹ کی، گلوبل ویلیج کی۔ اب سختی نہیں چلے گی اور وہ انداز تربیت و تعلیم کے جو ہم پر اور آپ پر کیے گئے وہ نہیں روا رکھے جا سکتے ہیں۔ اب زمانہ چینج ہو چکا ہے، ان کی مصلحت اور ان کی نفسیات اور ان کی سائیکالوجی کے مطابق دوست بن کے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ذرا فاصلے کے ساتھ ہمہ وقت ان کی نگرانی بھی رکھنی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کی ہر اچھی اور بری بات میں بے تکلف والدین کو شریک ہونا۔ اگر ماں اپنی بیٹی کی تمام باتوں میں شرکت نہیں کرے گی، لامحالہ وہ اپنی سہیلیوں اور ناتجربے کار لوگوں سے رابطہ کرے گی، پھر معاشرہ فساد کی طرف جائے گا، بگاڑ کی طرف جائے گا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اپنی ذمہ داری؟ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی، اسے خوشنما کر دیتی، اسے اچھا بنا دیتی، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدہیئت کر دیتی ہے، بدنما کر دیا کرتی ہے، عیبدار اور خراب کر دیا کرتی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخری صفحے سے پہلے والے صفحے میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی ایک وصیت ذکر کی گئی۔ قرآن کریم قصے اور کہانی کی کتاب نہیں، قرآن کریم میں کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی نقطہ بھی اتفاقاً نہیں آیا ہوا۔ قرآن کریم نے ایک اہم پیغام دینے کے لیے اس وصیت کو ذکر کیا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ایک جلیل القدر پیغمبر جن کا نبیوں کا گھرانہ ہے، نبیوں کا خانوادہ، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی، حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ موحد اعظم اور اللہ کے ایسے نبی کہ ان کے بعد تمام انبیاء کرام کا سلسلہ انہی کے بابرکت خانوادے سے جڑتا ہے۔ حضرت یعقوب کے چچا حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب کے فرزند اور بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی۔ میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ کیسا عظیم پیغمبر ہے اور کیسا عظیم ان کا گھرانہ ہوگا۔ وہاں پر تو صرف اللہ کی وحدانیت ہی کے چرچے ہوں گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جب اتنا بڑا پیغمبر اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے تو کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، میں مفتی ہوں، میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، میں دعوت و تبلیغ میں سال لگاتا ہوں، میرے گھر میں الحاد نہیں آئے گا، میرے گھر میں بددینی نہیں آئے گی،
میرے گھر میں ایتھیزم نہیں آئے گا، میرے گھر میں بد کرداری نہیں آئے گی، میری اولاد مرتد نہیں ہوگی، اس غلط فہمی سے اپنے ذہن کو صاف کر لے اور یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دے۔ جب یہ نبیوں کے گھرانے کا تذکرہ ہے تو ہما شما کی کیا اوقات اور کیا مجال اور کیا بساط۔ حدیث پاک میں تو صاف فرما دیا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا تربیتی نظام، اس کے دوستوں کا سرکل، اس کا اسکولنگ سسٹم، اس کے کوچنگ کا نظام کبھی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، کبھی دہریہ، کبھی ملحد و بددین بنا دیا کرتا۔ اور اگر اولاد کو ہم نے نہیں سنبھالا، ہم نے ان کے دین کی فکر نہیں کی، انہوں نے دنیا کچھ بھی کما لی ہو، آپ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جائیے، آپ اس کی ایک ایک پائی کے لیے ترسیں گے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے، اس کی دنیا کی دولت ہرگز آپ کے کام نہیں آئے گی اور نہیں آپ کو سکون عطا کرے گی۔ اور بلکہ یہ اولاد قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی، ہمارے ماں باپ نے جس ایجوکیشن سسٹم پہ لگایا تھا بغیر ہماری ایمانی تربیت کے، بغیر ہمیں عقیدہ سکھانے اور قرآن سکھانے کا انتظام کیے ہوئے، ہم نے تو اسی کی پیروی کی، ہم تو اسی ڈگر پہ چلے، انہوں نے سیدھے راستے سے ہم کو بھٹکایا، گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوگنا عذاب دیجئے اور ان پر بڑی لعنت بھیجے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے حضرت یعقوب کا دم واپسی تھا، آخری وقت۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہ قرآن کا ایک انداز کہ ذرا تصور کرو، نگاہ کے سامنے لاؤ، کیا تم موجود تھے اس وقت جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعنی تصور کرو، خیالوں میں لاؤ، اور ایک ایسی آیت جو قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، اہل اسلام تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے اور بہت سے بندے اور بندیاں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں اور بھرا خاندان تھا ان کا، بیٹے پوتے نواسے سب کو جمع کیا ہے اور یہ سوال کیا، یعنی اس کی اہمیت بٹھائی ہے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم اور آپ اس سوال کو لکھ کے لے کے جائیں، کیا ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کریٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اسکول میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ مدرسوں سے بھی جوڑا ہے؟ کیا ہم نے ان کے ذہنوں میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اسکول کے ٹیچروں کے ذریعے اور اسکول کے کلچرز پروگرام کے ذریعے پیدا کیے جانے والے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ان سے سنے، نوٹ کیا؟ ماہر علماء سے پوچھ کر ہم نے اپنی اولاد کے ذہنوں سے کیڑے نکالنے اور شبہات دور کرنے کا کام کیا؟ کیا ہم نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ جب شہر خاموشہ میں منو مٹی اوڑھ کر ہم سوئیں گے اور ہماری پیٹھ قبر کی مٹی سے لگے گی تو ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس حال میں تیار کر کے چھوڑا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان کا سودا نہیں کرے گی، وہ عقیدے کا سودا نہیں کرے گی،
وہ ضمیر و کردار کا سودا نہیں کرے گی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت اور ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا کسی حال میں نہیں کرے گی۔ یہ ہے اس سوال کا مطلب، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، یقیناً انہوں نے کہا ہوگا ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ کیوں یہ شبہ کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کیا ہے؟ ہم نے تو دعائیں اور نماز اور ذکر یہی ماحول پایا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی وہ تلقین کیا کرتے تھے، لیکن غیرت توحید اور شرف نبوت نے گوارا نہیں کیا کہ عقیدہ توحید پر مشتمل اس کے علاوہ اور کوئی آنسر اور کوئی جواب اس کوسچن کا آئے۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود برحق کی، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود حقیقی کی، جو یکتا ہے، یگانہ ہے، لا شریک لہ ہے، ہر اعتبار سے منفرد ہے، نرالا، قادر مطلق ہے، احد بھی ہے، واحد بھی ہے، صمد بھی ہے، اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار۔ یہ اعلان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آج وطن عزیز میں براہ راست عقیدہ توحید پر یلغار ہے، اور کہیں اعلان کر کے سورج کے آگے پرستش کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہیں بغیر اعلان کے سوریہ نمسکار کی دعوت، کھلے بندو عقیدہ توحید پر حملہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں جب اس کی بات آئی، ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے سورۃ الانعام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم نے اسی رد میں اور عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے ذکر کیا؟ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا آپ بتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں مبتلا پاتے۔ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے قوم کے انداز میں ایک ستارہ نکلا، خاص ستارہ جس کی قوم پوجا کرتی تھی۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ستارہ نکلا تو قوم ستارے کو بھی پوجتی تھی۔ انہوں نے کہا تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے، لیکن جب اپنا دورانیہ پورا کر کے وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ الہ اور معبود بنانا تو دور کی بات، رب سمجھنا تو دور کی بات، ڈوب کر کے اس ستارے نے یہ ثابت کیا کہ اس پر کسی کا نظام چلتا ہے، کسی کے حکم کے تابع اور ماتحت ہے، یہ اس کے طلوع و غروب کا نظام اور دورانیہ اور دائرہ اور فلک سب متعین اور طے۔ پھر اگلی رات کا مسئلہ آیا، چاند نکلا۔ یہ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے، کیا قصہ سنا رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہہ رہا رات میں سوتے وقت بچے بچیوں کو آپ سنائیے۔ میں صاف کہہ دوں، نیو نیشنل پالیسی کے تحت جو سلیبس تیار ہوا ہے، NCERT کی جو کتابیں ہیں، کھلے عام جگہ جگہ سائنس کی کتاب میں اور میتھ کی کتاب میں شرک سمجھایا گیا، لاشعور میں شرک بیٹھایا جا رہا۔ مسلمات اور اسلامی عقائد
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی پر اعتراضات، شکوک و شبہات تو دور کی بات ہوئے، اب تو دو دو چار کی طرح معاملہ واضح ہے، کھلے عام مشرک بنایا جا رہا ہے۔ دوسری رات چاند طلوع ہوا، پھر چاند کو دیکھ کر کے کہا یہ میرا رب ہے، چاند بھی ڈوب گیا، پھر فرمایا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں گم کردہ راہ اور ہدایت کے راستے سے بھٹکنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، اس وقت کہا تمہارے گمان کے مطابق ہذا ربی ہذا اکبر۔ یہ علماء کے غور کا مقام ہے کہ یہاں ہذا کیوں استعمال ہوا تینوں جگہ قریب کے لیے، یہ الگ بحث، علماء غور فرمائے اس پر۔ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو ان سب سے بڑا۔ پھر جب سورج بھی اپنے سفر کو پورا کر کے غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو اس وقت اعلان کیا جو اعلان کیا حضرت ابراہیم نے، وہی اعلان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ سیکنڈ کے بچوں کو سمجھا دیجئے۔ انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بنیاد میں بتا رہا ہوں، بیسک بات بتا رہا ہوں۔ اگر عقیدہ توحید ہاتھ سے نکل گیا، کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کہاں کے صدقات و خیرات؟ اعلان کیا حضرت ابراہیم موحد اعظم نے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، میں بیزار، میں بری، میں بے تعلق ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ اعلان بھی قرآن میں کیا گیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج کے آگے ڈنڈوت کرو، نہ چاند کے آگے جھکو، سجدہ کرو، پیشانی ٹیکو، ناک رگڑو اس ذات کے آگے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر تم کو اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کو معبود ماننا اور اس کو سمجھنا۔ یہ اعلان کیا گیا، کیا کسی گھر میں اس انداز سے سمجھایا گیا؟ کہاں سے آئے گا عقیدہ توحید ہمارے نسلوں کے ذہن و دماغ میں؟ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو گویا ہم اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بھی آگ کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس کی اہمیت سمجھیے، اس کی خطرناکی سمجھیے، اور آج کی اس مجلس سے پہلا پیغام یہ لے کر کے جائیے کہ اپنے ایمان اور اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں اور اس کے اسباب اختیار کریں گے، اور کسی بھی حال میں ہم شرک کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ، الحاد و دہریت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمیں مرنا گوارا ہے، لیکن شرک، کفر، بت پرستی، بددینی یہ کسی بھی قیمت پر ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیات میں سے ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الخزرجیہ الانصاریہ، یہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین کا مجمع ہے، ماں بہنیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیات میں سے ہیں
جنہوں نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آ کر عقبہ کی بیعت فرمائی تھی سن 13 نبوی میں، اور ان کے ایک بیٹے تھے بڑے خوبصورت بھرپور جوانی کے حامل، نام تھا ان کا حبیب ابن زید۔ مسیلمہ کذاب نے نجد، جو آج کل جسے ریاض کہا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے، وہاں پر رہتا تھا، بنی حنیفہ سے اس کا تعلق تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پیغام کے ساتھ قاصد بھی بھیجا تھا، سفیر بھی بھیجا تھا۔ آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا، لیکن پھر اس کے ماننے والے بڑھتے رہے تو ایک اور خط دے کر حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایلچی کو اور ایمبیسڈر اور قاصد کو گرفتار کر دیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا۔ دوسرے دن اس کا دربار لگا، حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ اس نے سوال کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سچے، 100% دل سے بھی زبان سے بھی۔ اس کے بعد اس گستاخ نے یہ سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس وقت حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا اصم لا اسمع، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ پھر اس نے جلاد کو حکم دیا ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا جائے، پھر یہی سوال و جواب، پھر دوسرے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک ایک عضو ان کا کاٹا جاتا رہا، اور وہ اللہ کا بندہ اور وہ عاشق رسول اور وہ شہید ختم نبوت یہی کہتا رہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے، ان کا جسم لہو لہو اور شہادت کے مقام بلند تک اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ اب آگے سنیے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام عمارہ کو ان کی شہادت کی خبر مدینہ پاک پہنچتی ہے۔ اس اسلام کی لیڈی نے، اس مجاہد خاتون نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جملے کہے۔ اس نے کہا، لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اس کی نشو و نما کی تھی، اس کو پالا پوسا تھا۔ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، دوسرا جملہ، اللہ کے پاس میں اس کی شہادت سے اجر و ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ تیسرا جملہ، وَلَقَدْ رَبَّيْتُهُ عَلَى حُبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے پروان چڑھایا تھا، اس کو گھٹی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھول کر پلا دیا تھا کہ اس عاشق رسول کی زبان پر بھی شہادت کے وقت نام محمد تھا، اور زندگی میں بھی نام محمد اس کی زبان کا ورد تھا، اور اس کے دل میں بھی رچا اور بسا ہوا عشق محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی ماں بہنوں سے، ان کی اولاد کے تعلق سے اس درجے کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہیں ہمارے اور آپ کے بس میں ہے، لیکن یہ مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ وہ یہ عزم کر کے، یہ تہیہ کر کے، یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں گی کہ ہمیں اپنے اولاد کی ایمانی تربیت کرنی، ہمیں ان کو دین سکھانا، ہمیں ان کو عقیدہ سکھانا۔ اگر فل وقت کے لیے ہم کسی بچی کو آمنہ للبنات یا اس جیسے مدرسوں میں نہیں بھیج سکتی، تو ہم ان کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کریں گی کہ مختصر وقت کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے سمر کلاسز کے نام سے ہماری بچیوں کو ایمان سکھانے کا انتظام کر دیجئے۔
لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میتھ پڑھانے کے لیے، انگلش پڑھانے کے لیے اور بڑی سی بڑی کوچنگ سینٹروں میں دینے کے لیے لاکھوں روپے ہیں، لیکن مدارس میں کام کرنے والے، دین سکھانے والے، اردو سکھانے والے، عقیدہ سکھانے والے، اسلام کے شکوک و شبہات کو حل کرنے والے ماہر علماء کے لیے ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کون نا واقف ہے؟ صحابی رسول ہیں، 4 جوان بیٹوں کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہیں، اور چاروں کو بلا کر یہ کہتی ہیں میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تم سب کل شہید ہو جانا تاکہ مجھے جنت میں شہیدوں کی ماں کہہ کے پکارا جائے اور بلایا جائے۔ دوسری صبح جب ایک ایک بیٹے کی شہادت کی خبر آتی رہی، وہ ایمان والی لیڈی الحمدللہ الحمدللہ کہتی رہی، اور جب چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر آئی تو اس اللہ کی بندی نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری قدر بلند کی ان کی شہادتوں کے ذریعے۔ میں آج اس کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، خدا را آنے والی نسلوں کو اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو سنبھال لیجیے، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی فکر کر لیجئے، ورنہ آنے والی نسلیں بھارت کا جو پس منظر ہے، جو تعلیمی سسٹم ہے، جو نظام اور انتظام جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کے 100% منصوبے یہ ہیں کہ آنے والی نسلیں کسی بھی حال میں مسلمان نہ رہیں، ان کے رگ و ریشے سے ایمان کو اور اللہ پر یقین کو اور آخرت پر یقین کو کھرچ کر پھینک دیا جائے۔ ایک صحابی ہے، نام ان کا سعد ابن خیثمہ الانصاری، بدر کا غزوہ ہے، حق و باطل کی پہلی معرکہ آرائی، باپ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں جہاد کے اس سفر میں، بیٹے بھی شریک ہونا چاہتے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، خیثمہ نے حضرت سعد سے، بیٹا گھر میں عورتوں کو سنبھالنا ہے، گھر کے بہت سے کام ہیں، تم رک جاؤ مجھے جانے دو۔ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ دونوں بیک وقت ایک ساتھ چلے جائیں۔ معاملہ اس پہ طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے، نام نکال لیا جائے۔ بیٹے کا جذبہ بہت ہی صادق تھا، نام نکالا گیا، بیٹے کا نام نکل آیا۔ پھر باپ نے حضرت خیثمہ نے کہا، بیٹے اس رشتے کا واسطہ جو میرا تجھ سے ہے، آثرنی اليوم، ترجیح دے دے مجھے، آج جانے دے مجھے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کا ادب، آپ کا حکم سراکھوں پر، لو کان غیر الجنت آثرتک، اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کو ترجیح دے دیتا۔ یہ ہے تربیت صحابہ کرام کے گھروں کی۔ چنانچہ حضرت سعد بدر میں شریک ہوئے، اور ان چند صحابہ کرام میں ان کا نام ہے جنہوں نے بدر میں شہادت کا جام نوش کیا۔ ابھی شعبان کی آخری تاریخوں میں ان کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف اللہ نے اس گنہگار کو دلوایا۔ والد ماجد کا بھی جذبہ بڑا سچا تھا، چنانچہ اگلی حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوئی احد کی، اس میں وہ شریک ہوئے اور وہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ایمانی، ربانی، قرآنی تربیت کی فکر جنگی پیمانوں پر کیجیے۔ یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ اگر آپ نارمل سمجھتے ہیں تو کچھوے کی طرح ریت میں سر چھپا کے کب تک سوتے رہیں گے؟ الحاد، بددینی، بد تہذیبی ہمارے گھروں کیا ہمارے بیڈ رومز کے اندر داخل ہو چکی۔ اب بھی کسی چیز کا انتظار ہے؟ کیا عالم، کیا عامی، کیا خاص، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے گھروں میں بد تہذیبی، بے
بے پردگی اور بے حیائی اور حرام خوری اور بددینی داخل ہو چکی ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے روز و شب کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو اور کردار کو پاکیزہ بنانا ہوگا، ہمارے معاملات مثالی۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ مسلمان بیوپار کرنے والے کے معاملات سب سے بدتر، مسلمانوں کے اخلاق سب سے برے ہیں؟ برادران وطن کے ساتھ کیا پڑوس کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا رہن سہن اس انداز کا ہے کہ کہا جائے یہ مسلم آبادی ہے، یہ مسلم بستی ہے، یہاں غلط نگاہ کسی کے اوپر نہیں پڑ سکتی، اور ماں اور بیٹیوں اور بہوؤں کی عزتیں یہاں پر محفوظ ہیں؟ قرآن نے جو یہ کہا تھا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو شان امتیازی عطا کرے گا، نرالی زندگی تمہاری ہوگی، ممتاز زندگی ہوگی۔ کیا اس کا ادنا اثر بھی ہمارے اندر ہے؟ حسد، کینے، عداوتیں اور بغض، ان سے تو ہمارے سینے لبریز ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے بے کینے سینے والے صحابی رسول جو انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری دی تھی۔ صاف فرما دیا گیا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم ثابت قدمی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے بود باش میں، تمہارے معاشرت میں، تمہارے شادی بیاہ میں تقوی ہوگا، امتیازی شان ہوگی، اسلامی تعلیمات کی جھلک ہوگی، تو ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں نہیں ہم ڈائیلاگ کرتے برادران وطن کے ساتھ؟ کیا ہے ہمارے معاملات اور ہمارا طرز عمل جو ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے والا اور اپیل کرنے والا؟ اسلام سے روکنے والے، پیغام حق سے روکنے والے کون؟ ہم اور آپ۔ ہمارا اور آپ کا گھناؤنا کردار۔ اپنے معاملات کو پاکیزہ کیجیے، جنرلائزیشن نہیں ہے، سارے برادران وطن یکساں نہیں ہیں، لیسو سواء، یہ قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ سب سے بڑی ہدایت کی چیز اور مکتی کے نسخے کو اور راستے کو ہم اور آپ چھپا کے بیٹھے، کیا یہ انصاف ہے برادران وطن کے ساتھ؟ کب ہوگا ہمارا اور آپ کا ڈائیلاگ؟ کب ہوگی سنجیدہ گفتگو؟ کب سدھریں گے ہمارے معاملات؟ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، مستحکم کیجیے، اور انابت اللہ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع، دعاؤں کا اہتمام ہو، سنتوں کی پیروی کی فکر ہو، مسنون دعائیں یاد کی جائیں، گھروں میں جگہ جگہ لکھ کر لگا دی جائیں تاکہ بچے بچپن سے ان کے عادی ہوں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان پر شکر ہو، اور چلتے پھرتے ذکر ہو اور اللہ کو یاد کیا جائے، اور بطور خاص اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت مریم کی دعا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیا حضرت مریم کی والدہ کی کیا قصہ سنانے کے لیے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کیا آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی کبھی؟
حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. یہ سکھایا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیجئے. بس یہ عزم کر کے اٹھئے کہ جینا بھی ہے ہمیں اسلام پر اور مرنا بھی ہے ہمیں اسلام پر. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام ہی کی حالت میں تم کو موت آنی چاہیے. گھبرائیے نہیں، مایوس نہ ہوئیے، شکستہ دل نہ ہوئیے. عزم ہو، ایمانی جرأت ہو، ایمانی حوصلہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانی فراست ہو، حکمت ہو، اور اعلیٰ درجے کی دانش مندی اور دانائی بھی ہو. اور اگر پھر بھی کوئی طاقت ہم سے اور آپ سے نجات کے آخری سرمائے ایمان کو چھیننا چاہے تو پھر ڈٹ جائیے اور اس راستے میں قربانی پیش کرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھیے. اور صاف کہہ دیجئے وہ بات جو کہی تھی جادوگروں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. انہوں نے کہا ہرگز ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے ان کھلے دلائل پر، ان سچی حقیقتوں پر جو ہمارے سامنے آ گئی. اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا، یہ کہیے ڈنکے کی چوٹ پر فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو کرنا ہے کر لو، جیل میں لے جاؤ گے، قتل کر دو گے، پھانسی دے دو گے، اور روزی کے دروازے اپنی وسعت کے مطابق بند کرنے کی فکر کرو گے. اور کیا کرو گے؟ ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو کرنا ہے کر لے، تو جو بھی کرے گا اسی دنیا کی زندگی ہی کے لیے کرے گا. رب کریم ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اور ہماری نسلوں کے ایمانی سرمائے اور ملی تشخص کی حفاظت فرمائے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. اللہ نے چنا ہے اس دور کے لیے، اس دور کے چیلنجز کے لیے. محمد پھیریے، سامنا کیجئے، فیس کیجئے، اپنا رول نبھائیے، اپنا کردار ادا کیجئے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایک بار پھر میں منتظمین اجلاس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور نعمت اخلاص سے ہم سب کو نواز دے، اور آپ حضرات کی توجہات اس نوخیز ادارے کی طرف مبذول فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.